اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں آیت نمبر 26 میں ارشاد کرتے ہیں وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خَیْرٌ، لباس تقوی کا بہترین ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے ہم کیا سمجھیں کہ تقوی کیا ہے؟ کیا کوئی لباس ہے ایسا کہ جو ہمیں بازار سے مل جائے گا اور وہ ہم لباس اپنے اوپر پہن لیں گے تو وہ تقوی کا لباس ہم نے پہن لیا؟ اس ماہ رمضان میں انشاءاللہ ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ حدیث اور قرآن اور حدیث سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آخر تقوی ہے کیا، جو اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ تو اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں جو ہے ایک اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ مت کہو کہ زمانہ بہت خراب ہو گیا ہے اس لیے میں بھی خراب ہو گیا ہوں۔ دیکھو، جب ہوا بہت ٹھنڈی چلتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بہت موٹے کپڑے پہنتے ہیں تاکہ ہم سردی کی شدت سے خود کو بچا سکیں۔ تو اسی طرح اگر زمانہ خراب ہو گیا ہے تو تم بھی تقوی کا لباس موٹا کر کے پہنو تاکہ تم زمانے کی خرابیوں اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچا سکو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ برائیوں سے اور اپنے آپ کو اگر بچانا ہے تو پھر تقوی اختیار کرنا ہے۔ اور اس مہینے میں ہم دیکھیں کہ ہم کون سے کام کو جو ہے وہ زیادہ کر دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں عبادات زیادہ ہو جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بھی غلطیاں جو ہیں وہ ان سے بچنے کا ہم اہتمام کرتے ہیں کہ دیکھو جھوٹ نہیں بولنا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، غیبتیں نہیں کرنی ہیں، چغلیاں نہیں لگانی ہیں، کیونکہ یہ ماہ رمضان ہے تو ایک دوسرے کے پاس بیٹھنا بھی تھوڑا ہم کم کر دیتے ہیں کہ جب ہم ایک دوسرے کے پاس بیٹھیں گے تو پھر یہی ساری چیزیں ہوں گی۔ تو چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے تو ہم جو ہے ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اس ماہ میں۔ یہ بہت بڑی بڑی غلطیاں ہیں لیکن ہمارے خیال میں یہ بہت چھوٹی غلطیاں ہیں، اس لیے میں چھوٹی کہہ رہی ہوں۔ اور پھر اللہ کے راستے میں اپنا مال کچھ نہ کچھ ہم خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ زکوٰۃ کی شکل میں ہو، چاہے فطرانے کی، چاہے وہ صدقات کی شکل میں ہو۔ کچھ نہ کچھ جتنا مال جس کے پاس ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق وہ اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کرتا ہے۔ اس مہینے میں اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ خرچ کرے۔ اور پھر ہم نمازوں کا ہے جو ہے اپنی 5 وقت کی نمازیں باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں، اور قرآن کو جو کوئی مجھ جیسا نااہل پورا سال نہیں کھولتا وہ بھی اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کرنے لگتا ہے۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں، تسبیح ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے، ہر وقت ہم اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، استغفار پڑھتے رہتے ہیں، اور یعنی ذکر اذکار میں ہم جو ہے وہ خود کو مصروف رکھتے ہیں اور فضول کاموں سے ہم خود کو بچاتے ہیں۔ اور موبائل وغیرہ پر جو ہے ہم بچوں سے بھی کہتے ہیں کہ دیکھو بچوں کو یہ گندی چیز نہیں دیکھنی، کوئی بری چیز نہیں دیکھنی، یہ ٹک ٹاک وغیرہ چھوڑو اور جو ہے کوئی اچھا کام کرو، قرآن پاک کی تلاوت کر لو۔ یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں نا، تو یعنی کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر اس عمل سے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے جو اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب بنے، اور ہر اس عمل کو سر انجام دیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہم کو قریب کر دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتے ہیں، اور اسی چیز کا نام اگر تقوی ہے تو پھر اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا اللہ رب العزت صرف اس ایک مہینے میں یہ چاہتے ہیں کہ ہم تقوی اختیار کریں اور ایک مہینے کے لیے ہم تقوی والے بن جائیں، اور پھر جو ہی یہ ماہ رمضان گزرے تو بس ہم پھر پہلے جیسے ہو جائیں، چاہے ہم پھر جھوٹ بولیں، غیبتیں کریں، اپنی نمازوں کا خیال رکھیں یا نہ رکھیں، ہم قرآن کو غلاف میں لپیٹ کر تو بس اونچی جگہ پہ رکھ دیں الماریوں میں، اور بس اپنی ہی زندگی میں جو ہے وہ اپنی مرضی سے مست ہو کے تو جو چاہے ہم کرتے رہیں۔ کیا یہ اس کا نام تقوی ہے؟ کیا یہ اللہ چاہتے ہیں کہ بس ایک مہینے میں تقوی والے بنو، باقی 11 مہینے جو ہے وہ اپنی زندگی سے جو ہے وہ تم جس طرح سے چاہو اپنی زندگی کو گزارو؟ کیا ایسا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم سب جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہر وقت یہ سارے کام
جو رمضان میں کر رہے ہیں وہ پورا سال کریں، اور جن کاموں سے ہم رمضان المبارک میں بچنے کی کوشش کر رہے ہیں ان سے ہم پورا سال بچنے کی کوشش کرتے رہیں۔ تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ہم سے چاہتے ہیں تو پھر ہم کیوں ایسا نہیں کرتے؟ اللہ کہتے ہیں کہ گنتی کے چند دن تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، یعنی یہ ہماری ایک ریہرسل ہے کہ ہم نے مشق کرنی ہے ایک ماہ میں، کہ ہم نے یہ کام کرنے ہیں اور ان سے بچنا ہے۔ ایک ماہ میں ہم نے مشق کرنی ہے اور پھر خود کو اس پر مضبوط کر لینا ہے، اور پورے 11 مہینے ہم نے اسی کو فالو کرنا ہے۔ پھر آگے جو ہم سے تھوڑی بہت غلطیاں ہو جاتی ہیں، جو تھوڑی بہت کوتاہیاں ہو جائیں تو وہ پھر اللہ معاف کرنے والا ہے، اور پھر وہ 12واں مہینہ آ جاتا ہے رمضان المبارک کا، اور پھر ہم نے وہ اپنی ریہرسل شروع کر دینی ہے، پھر وہ ساری مشق ہم نے کرنی ہے اور باقی 11 مہینے اسی کے مطابق گزارنے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں اللہ رب العزت۔ تو ہم سب کو جو ہے یہ چاہیے کہ جو ہمارا رب ہم سے چاہتے ہیں ہم وہ کریں، اور کاش کہ ہمیں اپنے رب کی چاہت سمجھ آ جائے کہ آخر ہمارے رب ہم سے چاہتے کیا ہیں۔ تو اگر میری بات سے آپ ایگری کرتے ہیں کہ واقعی ہمیں ایسا کرنا چاہیے تو اس میری چھوٹے سے پیغام کو آگے ضرور شیئر کریں، چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں، تاکہ جو ہم قرآن کریم کی تلاوت کا اور اس کے ترجمہ پڑھنے کا جو ہم نے ایک کام شروع کیا ہے تو اس میں آپ سب مل کے تو ہم اردو میں قرآن کریم کو سمجھ سکیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔